بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا مکمل طریقہ اور سنت طریقہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ طریقے کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ غسل کرنے کے باوجود ناپاک رہتے ہیں۔ وہ کون کون سی ایسی وجہ ہیں کہ غسل بھی کر لیتے ہیں مرد و عورت لیکن پھر بھی ناپاک رہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جب انسان پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، غسل کب فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ذکر کر دوں گا۔ لیکن جب غسل کرنا ضروری ہو جائے، فرض ہو جائے، تو جلد از جلد غسل کرنا چاہیے۔ بلا وجہ اس کے اندر تاخیر کرنا، ناپاک رہنا، یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کو ناپسند سمجھتی ہے۔ تو جب غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو فوری غسل کر لینا چاہیے۔ غسل کے اندر تین چیزیں فرض ہیں، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کام کے اندر فرض کو چھوڑ دیا جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو غسل کے اندر جو تین فرض ہیں ان میں سے نمبر ایک، سب سے پہلے اچھی طرح کولی کرنا، جس کو ہم عرف عام کے اندر غرارہ کہتے ہیں، کہ منہ کے اندر پانی ڈال کر گلے کے اندر تک پہنچانا، اس کو 3 دفعہ غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کے اندر اچھی طرح پانی ڈالنا، اور وہ ناک کے اندر پانی اوپر تک چلا جائے کہ اوپر والی جو ناک کی نرم جگہ ہے وہاں تک محسوس ہو کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، پورا جسم پانی سے تر ہو جائے۔ یہ دو چیزیں جو پہلے دو فرض ہیں، کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، ان کے اندر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں تو پھر ایسی صورت کے اندر ان کے اندر شدت اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر عام جس طرح ہم کولی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں اسی طرح ڈال لیا جائے۔ لیکن روزے کے علاوہ جب آپ غسل کر رہے ہوں تو ان دونوں چیزوں کے اندر شدت ہونی چاہیے۔ یہ تو تھے 3 فرض۔ اب اس کا سنت طریقہ جو مکمل وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جب آپ وضو کرنے لگے ہیں تو جسم کے جس جگہ پر آپ کے گندگی لگی ہوئی ہے اس جگہ کو صاف کر لیں، اس جگہ کو دھو لیں، وہ اس وجہ سے تاکہ آپ کا جسم ظاہری طور پر ایک دفعہ پاک ہو جائے۔ اگرچہ حقیقی طور پر پاک نہیں ہوا، لیکن ظاہری نجاست جو جسم پر موجود ہے وہ اتر جائے، اور تاکہ بار بار نیچے سے اوپر آنے والے پانی کے چھینٹے وہ آپ کے جسم پر نہ پڑیں۔ جب وہ جگہ آپ کی اور جسم آپ کا پاک ہو جائے گا تو پھر آپ اگلا عمل شروع کریں گے، اور وہ اگلا عمل یہ کریں گے کہ آپ جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے مکمل اسی طرح وضو کریں گے، کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے، کولی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، لیکن دونوں کے اندر آپ تھوڑی سی شدت اختیار کریں گے، اور چہرہ دھوئیں گے، بازوں کو دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، پاؤں دھوئیں گے، اور پھر پورے جسم پر، بلکہ اس سے پہلے آپ جسم کے دائیں حصے پر پانی ڈالیں گے، پھر بائیں حصے پر پانی ڈالیں گے، اور پھر سر کے اوپر پانی ڈال کے پورے جسم کو آپ دھو لیں گے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان غسل کر بھی لیتا ہے لیکن پھر بھی ناپاک رہتا ہے، اور اس کے اندر کافی زیادہ احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ان احتیاطوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی ایسا لیکوڈ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی آپ کے جسم کی تہہ تک نہیں پہنچا، وہ چیز، وہ لیکوڈ آپ کے جسم کے اوپر ہے جس کی وجہ سے پانی جسم کو ٹچ نہیں کر رہا، نہیں لگ رہا، تہہ تک نہیں پہنچ رہا، تو ایسی صورت کے اندر آپ کا وضو، آپ کا وہ غسل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح لیکوڈ کے علاوہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر سمد بونڈ ہے، ایلفی ہے، یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں ہیں، اگر جسم کے کسی حصے پر وہ لگی ہوئی ہیں جس کا دھونا غسل کے اندر ضروری ہے اور وہ آپ نے نہیں اتاری، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ ناپاک رہیں گے۔ پہلے ان چیزوں کو اتارنا ہوگا، اپنے جسم کو صاف کرنا ہوگا، پھر غسل کرنا ہوگا۔ اسی طرح عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں ناخنوں کے اوپر، اگر وہ لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بھی نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر
عورتوں کے ناخنوں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر کہیں آٹا وغیرہ گھومتے ہوئے وہ ناخنوں کے اندر ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی غسل نہیں ہوگا جب تک اس کو اتارا نہیں جائے گا۔ اسی طرح وہ چیزیں جو جسم کے ساتھ مصنوعی طور پر لگائی جا چکی ہیں اور وہ مرد دم تک وہ انسان کے جسم کے ساتھ رہنی ہے، اگر وہ ہیں تو ایسی صورت کے اندر غسل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مصنوعی چیزیں ایسی ہیں وہ لگائی تو ہیں لیکن وقتاً فوقتاً ہم اس کو اتار بھی لیتے ہیں، غسل کی حالت میں ان کا اتارنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سر کے اوپر ونگز وغیرہ بال وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں مصنوعی، تو غسل کی حالت میں ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو منہ کے اندر جو ہے وہ دانت مصنوعی لگوائے ہوئے ہیں جو کہ اتر سکتے ہیں تو ان کا اتارنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جسم کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا تھا، کٹ گیا تھا، مصنوعی عضو بنوا کر لگایا ہوا ہے تو اس عضو کا اتار کر، مصنوعی حصے کو اتار کر اندر والے جو جسم کا حصہ ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ نہانے کے بعد اپنے جسم پر تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جسم کو لگاتے ہیں، اور پاؤں پر بھی وہ تیل یا ہاتھوں پر بھی تیل استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ چلتے پھرتے ہیں باہر تو کچھ نہ کچھ مٹی ان کے پاؤں کے اوپر پڑتی ہے، خصوصاً ناخنوں کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ ناخنوں کے ارد گرد وہ مٹی جم جاتی ہے۔ اگر 2-4 دن کے بعد ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ تہ کی شکل ایک اختیار کر جاتی ہے۔ تو غسل کی حالت میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ناخن وغیرہ کو بھی صاف کر کے غسل کرنا چاہیے، یا ناخنوں کے اندر بہت زیادہ مٹی چلی گئی ہے، میل کچیل اندر ہے، ناخن بڑے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو صفائی نہ کر سکا اور اس کے اندر مٹی ہے، ان کا صاف کرنا بھی غسل کی حالت میں ضروری ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کے اندر، انگلیوں کے اندر کوئی آپ نے رنگ وغیرہ ڈالی ہوئی تھی تو غسل کی حالت میں اس کو بھی ہلا لینا چاہیے۔ بعض دفعہ وہ بہت زیادہ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، غسل اور وضو کی حالت میں ضروری ہے کہ اس کو ہلا لیا جائے، اس کو تھوڑا سا موو کیا جائے تاکہ پانی جو ہے وہ جسم کے اندر تک، نیچے تک جا سکے۔ تو یہ جسم کو مکمل طور پر دھونا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے اندر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو ہر وہ چیز جو پانی کو جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو، اگر وہ رکاوٹ نہ ہٹائی جائے، ویسے ہی غسل کر لیا جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ ناپاک رہیں گے۔ تو اس لیے اس کے اندر بڑی احتیاط ہے، کیونکہ ہماری پاکی کے ساتھ ہی باقی عبادات ہیں۔ اگر ہم پاک ہیں تو ہماری نماز قبول، اگر ہم پاک ہیں تو ہمارا روزہ قبول، اگر ہم پاک ہیں تو ہمارا حج قبول، ہمارے نوافل، ہماری عبادات، ہمارا قرآن پڑھنا سب کا سب منحصر ہے اس پاکی کے اوپر۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر غفلت نہیں برتنی چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ غسل جو فرض ہوا ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام۔